الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی. الحمد للہ آج ہمارے کورس عشرہ ذی الحجہ کورس کی چوتھی نشست ہے. اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرمائے. گزشتہ دروس میں یوم عرفہ کی بات کی گئی، تکبیرات تشریق کی بات کی گئی، حج کی اہمیت پر گفتگو ہوئی جو کہ ذو الحجہ کے مبارک ایام کی روح کو واضح کرتی تھی. جی، تو جیسے ہم نے پہلے ہر عبادت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا جائزہ لیا، اسی طرح ہم قربانی کو بھی سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں، قربانی یہ قرب سے ہے، تو اس کا لغوی معنی ہوا قرب حاصل کرنا، کسی چیز کے نزدیک ہونا، قریب ہونا. تو قربانی کے ذریعے بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کی نزدیکی طلب کی جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اور اگر اصطلاح میں اس کا معنی دیکھا جائے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں ذبح کرنا، یہ ہے قربانی. دیکھیں، مخصوص جانور کیوں؟ کیونکہ ہم گدھے کی قربانی نہیں کر سکتے. اسی طرح اور جو جانور ہیں، مثلا کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، ان کی ہم قربانی نہیں کر سکتے. لہٰذا مخصوص جانور. اور مخصوص دنوں میں کیوں؟ کیونکہ انہی دنوں میں یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں 10، 11، 12، ان دنوں میں یہ قربانی کی جائے گی. تو لہٰذا جب قربانی مخصوص جانور اور ان مخصوص دنوں میں کی جائے گی تو ہی وہ عید الاضحیٰ کی قربانی شمار کی جائے گی. اچھا، جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اللہ کے تقرب کی نیت سے سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ تو دیکھیں، حلال جانوروں کو اللہ کے تقرب کی نیت سے ذبح کرنے کی تاریخ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو تھے، حابیل اور قابیل، ان کی قربانی سے شروع ہوئی تھی، اور یہ سب سے پہلی قربانی تھی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے. جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ صدقہ پیش کیا تو ان میں سے ایک کا صدقہ قبول ہو گیا اور دوسرے کا صدقہ قبول نہیں کیا گیا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حابیل جو تھا اس نے مینڈھے کی قربانی کی تھی، اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تھی. اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ آسمانی آگ آیا کرتی تھی اور وہ آ کر صدقے کو کھا جایا کرتی تھی. تو جس کا صدقہ وہ کھا لیتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ صدقہ قبول کر لیا گیا ہے، اور جس صدقے کو چھوڑ دیتی تھی اس سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا صدقہ قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوا. تو ہوا کچھ یوں کہ جب آگ آئی تو حابیل کی مینڈے کو وہ کھا گئی، اور قابیل کی جو قربانی تھی، یعنی جو اس نے ایک غلہ صدقہ کیا تھا، تو اس کو چھوڑ گئی. تو لہٰذا یہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دیکھیں، قربانی کا یہ عبادت ہونا یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور یہ حقیقت تقریباً ہر نبی کی ملت میں رہی ہے. البتہ اس کی جو خاص شان ہے اور خاص پہچان ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی، اور اسی کی یاد کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا. کیونکہ ان باپ بیٹے کی جو قربانی تھی، ایسا واقعہ کائنات میں نہ اس سے پہلے ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا، اور نہ ہی قیامت تک کبھی ہوگا. ایسی اطاعت، تقوی اور اخلاص کی زبردست مثال پیش کی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو لٹا کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے جس کو اس نے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا. تو بڑی ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا اور توحید کی دعوت کا حکم دیا تو اپنے گھر سے انہوں نے اس کا مشن کا آغاز کیا.
تو ان کے باپ نے تو انکار کر دیا، دھمکیاں دیں، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں کہ تم کو پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ قوم کے سامنے دعوت دی، قوم نے بھی انکار کر دیا اور ناروا سلوک کیا۔ اور جب معاملہ جو ہے وہ نمرود کے پاس پہنچا تو اس نے بھی انتہائی برا سلوک کیا، بلکہ اس کے دربار میں مناظرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ وہاں پر بھی عزت کو قائم رکھا، ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، اور پھر پوری مملکت اور پوری سپاہ اور پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے در پر ہو گئی، اور انہوں نے ایک ایسی آگ روشن کی، ایسی بڑی آگ کہ کبھی دیکھی نہیں گئی تھی، اور اس میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اس میں آپ کو ابھی ڈالا نہیں گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اور اللہ کافی ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ تیرے ٹھنڈک سے میرے بندے کو نقصان ہو اور کپ کپی طاری ہو جائے، بلکہ صرف اتنی ٹھنڈی ہو کہ جس میں سلامتی ہو، ایسی بن جا۔ اور آگ ایسی ہی بن گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم اللہ کے حکم سے آگ سے باہر آ گئے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا جس کو پوری قوم نے دیکھا، لیکن قوم پھر بھی ایمان نہ لائی۔ حالانکہ یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کے سچی نبوت کا ایک واضح نشان تھا، لیکن قوم نے پھر بھی انکار کیا، ضد پر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس قوم کو دعوت دیتے رہے حتیٰ کہ یہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، اور پھر ایک دن آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے اس وطن کو چھوڑ رہا ہوں اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ رہا ہوں، اور اپنے رب کی طرف میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ سورۃ صافات میں اس کا ذکر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس قوم نے تو دعوت کا اہتمام نہیں کیا، نہ اس کو قبول کیا، تو لہٰذا اب میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں، وہاں دعوت دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب بس وہ تھے اور ان کی بیوی تھی، اور وہ اس ملک سے باہر نکل گئے۔ تو یقیناً یہاں ایک ضرورت تھی ایک ایسے فرد کی جو کہ محبت کا ذریعہ بنے، جس سے انسیت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا، اور آپ کو شدت سے اور بے قراری سے بچے کی خواہش تھی کہ جس سے محبت کرے، اس سے انسیت ہو، پھر آگے وہ جوان ہو کر تو اس دعوت توحید کا علمبردار ہو، اس دعوت توحید کے مشن کا وارث ہو۔ تو انہوں نے دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے دی۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ اس بیٹے نے حلم کا کردار ادا کرنا ہے، ایسا حلم، ایسا صبر، ایسا عمل کہ چھری کے نیچے بھی آہ نہیں کرے گا، ایسا یہ غلام حلیم ہوگا۔ تو اللہ نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے دی، اور اللہ نے بیٹا دے دیا۔ لیکن حدیث ہے نا کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آیا کرتی ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء۔ تو لہٰذا امتحان یہاں ختم نہیں ہوئے، بیٹا تو اللہ نے دے دیا، اور انسیت کا کھلونا بھی ایک مل گیا، خوبصورت کھلونا، پیارا کھلونا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ فرمایا ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو بھی تنہا چھوڑاؤ، ایک جنگل میں، ایک بیابان میں، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی مسکن نہیں ہے۔ یہ مکہ المکرمہ بالکل ایک بے آباد علاقہ تھا اس وقت، تو یہاں اللہ کا گھر بننا تھا، اور یہ بھی تقدیر الہی کہ یہ گھر بھی ابراہیم اور ان کے بیٹے نے ہی بنانا تھا، اور اس نے پھر قیامت تک قائم رہنا تھا، اور لوگوں نے اس گھر کا ارادہ کر کے یہاں پر عمرہ کرنا تھا، یہاں حج کرنا تھا۔ تو یہ بھی اللہ نے ان باپ بیٹے کو سعادت عطا فرمائی کہ اس گھر کی تعمیر بھی انہوں نے فرمائی۔ تو فرمایا کہ بیٹے کو اور اس کی ماں کو تنہا چھوڑاؤ، کوئی سوال نہیں کیا کہ وہاں کیسے رہیں گے، کیسے گزارا کریں گے، بس چھوڑ کر آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھوں اور بچے کی شفقت غالب آ جائے، اس ارادے میں کوئی تاخیر واقع نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف اشارہ کیا تو بیوی سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے، اور کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ دعا کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ فرمایا اے اللہ، یہ ایک بے آباد مقام پر اپنے اہل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ جہاں تیرا گھر ہے، تیرا گھر بنے گا،
یا بن چکا تھا اور پھر اس کو گرا دیا گیا. تو اللہ میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ نمازوں کو قائم کریں. یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں. تو سورۃ ابراہیم میں یہ تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا. پھر وہ وہاں سے واپس آ گئے اور گاہے بگاہے اپنے بیٹے کو ملنے جاتے تھے. کچھ دن گزارتے پھر واپس آ جاتے. پھر اسی اثناء میں ایک بار پھر ملنے گئے. بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا اور پھر ملنے گئے. تو باپ کی شفقت، بیٹے کا پیار، بیٹے کی محبت، اتنے پاکیزہ جذبات. تو انہی جذبات کے تحت فلسطین سے مکہ مکرمہ ملنے کے لیے جاتے تھے. اور یہاں اللہ کی ایک اور آزمائش ان کی منتظر تھی. خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، اور جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. لہٰذا اس کو اللہ کا حکم سمجھا. ایک بار خواب آیا، دوسری بار، تیسری بار. جس بیٹے کی محبت میں ملنے جا رہے ہیں، بار بار دیکھنے جا رہے ہیں، اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا. انہوں نے بیٹے کو ساتھ لیا اور جہاں ذبح کرنا تھا، جہاں ذبح کرنے کا اللہ کا حکم آیا تھا، اللہ کو منظور تھا کہ یہاں ذبح ہو، مینا کی گھاٹی جہاں آئندہ لوگ آ کر جانور ذبح کیا کریں گے، وہاں پر لے گئے اور اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کیوں پوچھے بغیر ہی ذبح کر دیتے، یہ سوال کیوں کیا؟ تو دیکھیں اگر ذبح یوں ہی کر دیتے تو اسماعیل علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ ظاہر نہ ہوتی. پوچھا بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ اور یہ بات وہ جانتے تھے کہ بیٹا فرما بردار ہے، بیٹا حلیم ہے، تو لہٰذا انہوں نے ان سے پوچھ لیا. تو بیٹے نے کوئی اعراض نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا. فرمایا ابا جان یہ خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے، اسے فوراً کر گزریے. فرمایا اسے فوراً اس کی تکمیل کریں، تاخیر کس بات کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مقصد یہی تھا کہ بیٹا بھی اس آزمائش میں سرخرو ہو کر داخل ہو جائے، کیونکہ بیٹا فرما بردار تھا. اگر لاتے ہی لٹا کر ذبح کر دیتے تو بیٹے کی جو مناقب ہیں، بیٹے کی جو اوصاف ہیں، وہ ظاہر نہ ہو پاتے. لہٰذا پوچھ کر، رائے معلوم کر کے، اور ان کی رائے بھی سراسر اطاعت کی تھی، اللہ کے حکم پر قربان ہو جانے کی تھی، وہ بھی اس بشارت میں اور اس منقبت میں داخل ہو گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب دونوں باپ اور بیٹا فرما بردار بن گئے تو باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. دیکھیں سیدھا بھی لٹا سکتے تھے، لیکن محض یہ سوچ کر کہ سیدھا لٹاؤں تو چھری پھیرتے وقت بیٹے کا چہرہ سامنے آ جائے، وہ رکاوٹ نہ بن جائے، شیطان اپنا وار نہ کر جائے، تو لہٰذا اس لیے انہوں نے پیشانی کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ پاؤں. اب چھری پھیر رہے ہیں اور چھری پھر نہیں رہی. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، ابراہیم تم نے اپنا خواب جو ہے وہ سچا کر دکھایا. اللہ فرما رہا ہے تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. سچا کرنے سے کیا مراد؟ ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ نے امر دیا اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ظاہری سچ ہے. لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے صرف ظاہر پر نہیں ہوا کرتے، اللہ کے فیصلے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی فہرست میں سچا وہ ہے جو ظاہر میں بھی سچا ہو اور باطن میں بھی سچا ہو، جس کا دل بھی اس کے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے مخلص ہو، اللہ کے لیے سچا ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی حصول کے لیے سچا ہو، صادق ہو. اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو دیکھ کر انسان کے سچا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. تو فرمایا ہم نے ندا دی ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تم ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں طرح سچے ہو. اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم. یہ اللہ فرما رہا ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کس قدر بڑی عظمت ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم سلام ہو. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں ان کو ذبح عطا فرمایا. ذبح کیا تھا؟ وہ جنت کا دمبا تھا، جنت میں کھا کر پلا ہوا تھا، اللہ نے وہ بھیج دیا. چھری پھر نہیں رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے، اللہ کے حکم میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور پھر چھری جو ہے وہ اچانک پھر گئی. ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے.
خوش کیوں ہوئے کہ ان کا بیٹا ذبح ہو گیا, اللہ کا حکم پورا ہو گیا, لیکن جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ چھری کے نیچے بیٹا نہیں دمبا ہے. انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا, چھری چل گئی, لیکن اصل میں اللہ نے ان کی آزمائش کی تھی, اور جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے دمبا تھا اور اسماعیل علیہ السلام صحیح اور سالم ایک پہلو میں کھڑے ہوئے تھے. پھر آگے قرآن کہتا ہے ہم نے اس یادگار کو یہاں ختم نہیں کر دیا بلکہ پچھلوں تک اس کو باقی رکھا, اور وہ اس طور پر کہ یہ یادگار قیامت تک قائم رہے گی اور لوگ بڑے ذوق شوق سے قربانی کیا کریں. تو یہ ہے جی قربانی کی تاریخ. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہت بڑے امتحان سے بچا لیا. بچوں کی قربانی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر آپ اب اپنے اوپر یہ چیز تصور کریں, آپ کی اولاد ہو, اولاد بھی اکلوتی ہو, اور ایسی اولاد جو بہت عرصے بعد پیدا ہوئی ہو, پھر اللہ اسے قربان کرنے کا حکم دے دے, تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ فرما لیا. دیکھیں اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کوئی بھی حکم دے سکتا تھا, مگر اللہ نے یہ آسان سا حکم ہمیں دے دیا, اور وہ یہی کہ قربانی کرو, جانور کی قربانی. تو لہٰذا بڑے ذوق شوق سے قربانی کیا کریں, اچھے اچھے جانور لائیں, ان کی قربانی کریں. دیکھیں یہ سال میں ایک بار وقت آتا ہے, ہر مہینے نہیں آتا, صرف سال میں ایک بار ہی وقت آتا ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا. سو پورے جوش ایمانی کے ساتھ اس سنت کو زندہ کریں. ہر ایک کے دل میں یہ آواز ہو کہ ہمارے رب نے قربانی مانگی ہے تو ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. مسلمان عورتیں اپنے خاوندوں کو اپنی چوڑیاں دے کر کہیں کہ ان کو بیچ کر میری طرف سے قربانی کا انتظام کر دیں. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس ذات نے قربانی مانگی ہے ہم سے, وہی ذات ہے جس نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے. تو ہم اس کی راستے میں اگر خرچ کرتے ہیں تو ہمیں وہ اور زیادہ بڑھا چڑھا کر برکتوں والا مال عطا فرمائے گا. تو لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں, خود بھی کریں, گھر میں بھی ترغیب دیں, باہر والوں کو بھی ترغیب دیں. اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والوں میں شامل فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.